اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 67۔ ارشاد رب العزت: اے رسول پہنچا دیجئے جو تیرے رب کی طرف سے تیرے اوپر نازل کیا گیا۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو گویا تبلیغ رسالت نہیں کی۔ اللہ تجھے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، بے شک اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں کرتا۔ یہ ہے وہ آیت کریمہ جو غدیر پاک کے مقدس پاک و پاکیزہ کاروائی یعنی مولا کائنات امیر المومنین امام المتقین یاسب الدین زوج بطول وارث رسول وصی مصطفیٰ علی بن ابی طالب علیہ افضل السلام کی ولایت، خلافت، امامت، امارت، حکومت کی بنیادی دلائل میں سے ہمارے پاس ایک دلیل ہے حدیث غدیر۔ واقعہ غدیر من کنتو مولا ہو، یہ ہے آیت کریمہ جو میں بار بار پیش کر رہا ہوں۔ یہ ہے وہ آیت جو غدیر کے واقعے کی بنیاد ہے۔ اللہ کے اس حکم کے بعد میں کیوں یہ بار بار پیش کر رہا ہوں؟ تیسری قسط ہے آج اس کی خاص وجہ یہ ہے، ایک تو یہ بنیادی دلائل میں سے شیعہ حیدر کرار کے پاس ایک مضبوط دلیل ہے، دوسرا یہ کہ 14 صدیوں میں مولوی صاحبان علماء اس کو چھپاتے آئے ہیں، ان کا پرزور اصرار ہے کہ یہ آیت غدیر میں نہیں اتری۔ وہ اسی لیے میں بار بار دکھا رہا ہوں کہ کتنے آپ کے مفسرین، محدثین، علماء، عالم لکھ رہے ہیں کہ یہ غدیر میں اتری ہے، اور ایک طریق نہیں ہے اس کا، خالی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تین ہیں جی۔ تو یہ ہے وہ آیت کریمہ جو بنیاد ہے غدیر کے واقعے کی۔ اس حکم خدا بندی کے بعد، امر خدا بندی کے بعد، پیغمبر اعظم علیہ السلام نے پوری غدیر کی کاروائی، جس میں مولا کل، مولا کائنات علی علیہ السلام کی خلافت کا بھی اعلان، امارت، حکومت، امامت، ولایت، یہ اعلان، اور حدیث ثقلین، بڑا خطبہ ہے غدیر کا پیغمبر اعظم علیہ السلام کا، اللہ کے وحی کے سوا نہ بولنے والے نبی، جس کی ضمانت اللہ دے قرآن میں سورہ مبارکہ نجم 27واں پارہ، وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ علمہ شدید القویٰ۔ خدا فرمائے جب تک میں وحی نہیں کرتا، میرا حبیب نطق نہیں کرتا، ہونٹ نہیں ہلاتا، گفتگو نہیں فرماتا، تو اگر قرآن پہ ایمان ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ پیغمبر اعظم نے جو فرمایا کہ جس کا میں حاکم اس کا علی حاکم، جس کا میں آقا اس کا علی آقا، جس کا میں سردار اس کا علی سردار، یہ رسول کا فرمان جس کی ضمانت اللہ نے دی ہے کہ جو کچھ نکلے وہ میری طرف سے ہے۔ اگر عید کے دن حسنین کریمین علیہ السلام کو دوش پہ اٹھا کے مصطفیٰ فرمائے الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، تو یہ اس کے حکم سے جناب سیدہ طیبہ طاہرہ راضیہ مرضیہ تقیہ زکیہ نقیہ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ رسول اللہ کی اکیلی بیٹی، اس کے لیے پیغمبر اعظم فرمایا کہ یہ میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے، عالمین کی عورتوں کی سردار ہے، مومنین کی عورتوں کی سردار ہے۔ تو وہ فرما رہا ہے کہ جب تک میں وحی نہیں کرتا، ہونٹ نہیں ہلاتا، تو یہ سب کچھ ان کا شان
ان کے فضائل اللہ کی طرف سے ہیں۔ وہ رسول غدیر میں فرما رہا ہے کہ جس کا میں مولا، اس لیے کیونکہ اس پورے واقعے کی، خلافت کی، امامت کی، ولایت کی، امارت کی، حکومت کی اس کی بنیاد یہ آیت کریمہ ہے جو میں بار بار آج تیسری نشست ہے میں دکھا رہا ہوں کہ یہ جو اصرار ہے بھائیوں کا کہ بھی نہیں غدیر میں نہیں، یہ آیت کریمہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، غدیر نہیں تو سنیں یہ سارے آپ کے ہیں، ایک بھی میں اب تک شیعہ نہیں لایا اور لاؤں گا بھی نہیں ان نازک مسائل میں۔ تو دیکھیے تفسیر قرآن فتح القدیر للامام محمد بن علی بن محمد الشوکانی، یہ 1250 کے مفسر قرآن ہیں۔ سعودی عرب سے جو شاہ فہد والا قرآن حاجیوں کو عمرہ کرنے والوں کو ملتا ہے، اس میں اس کے بہت سارے حوالے ہیں۔ کہنے کا مقصد کہ یہ برادران کا آئیڈیل عالم دین ہے امام شوکانی۔ دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے، المجلد الثانی ہے، دوسری جلد ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 75 ہے، 75۔ اس میں لکھا ہے ان ابی سعید خدری قال نزلت هذه الآیہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک علی رسول اللہ یوم غدیر خم فی علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ آیت کریمہ غدیر میں، میدان غدیر، خم غدیر من کنت مولا والا میدان، وہاں رسول پہ نازل ہوئی غدیر میں، اور کیسے خالی نہیں، فی علی بن ابی طالب، علی علیہ السلام کے حق میں، شان میں، فضیلت میں، امارت میں، خلافت، حکومت میں یہ آیت اتری۔ تب رسول نے من کنت مولا کی پوری کاروائی، پورا 2.5 گھنٹے کا خطبہ، حدیث ثقلین، 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ یہ دوسری تفسیر قرآن ہے، تفسیر مظہری، حضرت علامہ قاضی محمد ثناء اللہ عثمانی مجددی پانی پتی، کون نہیں جانتا حضرت علامہ ثناء اللہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو۔ یہ اس کی تفسیر مشہور زمانہ، تفسیر مظہری، اس کا جلد نمبر 4 ہے، اس کا صفحہ نمبر 353 اس میں لکھا ہے یہ آیت یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک غدیر خم کے دن حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حق میں نازل ہوئی۔ جی علامہ ثناء اللہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی وہ لکھ رہا ہے کہ یہ آیت یا ایھا الرسول غدیر میں علی کے حق میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد رسول نے اکٹھا کیا لوگوں کو، تمام حجاج کرام کو رضوان اللہ تعالی علیہم، اور پھر علی کی ولایت و مولایت کا اعلان فرمایا۔ طارق جمیل کی یوٹیوب پہ ویڈیو موجود ہے کہ مولا کے معنی دوست نہیں، ان سب کو کنڈیم کر دیا ہے، ریجیکٹ کر دیا ہے کہ دوست نہیں ہے، آقا ہے، سردار ہے، تو بات تو ختم ہو گئی۔ پھر آئیے یہ کتاب الولایہ ہے للامام الحافظ ابو العباس محمد بن سعید ابن عقدہ الکوفی المعروف حافظ ابن عقدہ الکوفی، 332 میں یہ فوت ہوئے ہیں، 3ری صدی کے پیدائش 4 میں فوت ہوئے ہیں۔ ان کی مشہور کتاب الولایہ، پوری کتاب ہی ولایت میں ہے، کتاب الولایہ۔ جی اس کا صفحہ نمبر ہے 254، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ فقام بذلک فی غدیر خم۔ یہ غدیر خم میں اتری کتاب الولایہ ابن عقدہ۔ دیکھیں رجال کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ کتنا بڑا حافظ تھا حدیث کا، یہ پوری کتاب ہی تمام طریقے اکٹھے کیے ہیں، جس طریقے سے جس راوی سے یہ حدیث آئی ہے من کنت مولا، سب طرق اکٹھے کیے ہیں اس کتاب میں، کتاب الولایہ۔ یہ کتاب ہے الفصول المہمہ فی معرفت احوال الائمہ علیہم السلام، لکھنے والے الشیخ الامام العلامہ والبحر الفہامہ علی بن محمد ابن احمد المالکی الشہیر ابن صباغ المالکی، ابن صباغ۔ 855 میں یہ فوت ہوئے ہیں، 855 میں فوت ہوئے ہیں، مالکی مذہب کے ہیں، اہل سنت کے۔ وہ لکھ رہے ہیں اپنی مشہور زمانہ کتاب فصول المہمہ میں
نزلت هذه الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك يوم غدير خمن في علي بن أبي طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام۔ سنتے جائیں کتنے کتنے محدثین و مفسرین نے لکھا ہے اس آیت کریمہ کے بارے میں کہ یہ آیت علی علیہ السلام کے حق میں اتری۔ یہ ہے تفسیر وحیدی حضرت علامہ وحید الزمان حیدرآباد دکن ہندوستان کے، جس نے صحاح ستہ کا عربی سے اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ علامہ وحید الزمان کو نہیں جانتا، صحاح ستہ کا ترجمہ یہ ہے علامہ، یہ ہے اہل حدیث، پہلے حنفی تھے پھر اہل حدیث بن گئے۔ یہ علامہ وحید الزمان، علامہ حیدرآباد دکن، یہ اس کی تفسیر وحیدی۔ اس میں لکھا ہے کہ یہ آیت یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک کے بارے میں، یہ آیت غدیر میں اتری حضرت علی کی شان میں، مولا علی علیہ السلام کے لیے۔ آئیے جناب یہ دور حاضر کے سنتے جائیں۔ یہ کون حضرت ہیں؟ یہ ہیں، کتاب کا نام ہے السیف جلی علی منکر ولایت علی۔ السیف جلی، جی تلوار، تیز تلوار، جی اٹھی تلوار، سیف جلی چمکتی ہوئی تلوار، علی منکر ولایت علی، علی کی ولایت کے منکر کے گردن پر۔ لکھنے والے سنیں، یعنی انٹو بریکٹ کیا لکھا ہے؟ اعلان غدیر، غدیر کا اعلان۔ لکھنے والے سنیں، ڈاکٹر محمد طاہر القادری شیخ الاسلام، منہاج القرآن پبلیکیشن سے یہ چھپی ہے۔ طاہر القادری صاحب شیخ الاسلام، یہ ان کی کتاب ہے۔ پوری کتاب مولا علی علیہ السلام کی ولایت پہ لکھی ہے، غدیر پہ لکھی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ امام فخر الدین رازی نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 67۔ ولما نزلت هذه الآیہ اخذ بیدہ، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول نے علی کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے وقال من کنت مولاہ فعلی المولا اللہم وال من والہ وعاد من عادہ، اے میرے پالنے والے جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، جو تو اس سے دشمنی کر جو علی سے دشمنی کرے۔ فلقیہ عمر، حضرت عمر نے یہ منظر رضی اللہ نے دیکھا، منظر دیکھا کہ رسول اتنی بڑی فضیلت، حاکمیت، مولائیت کا، علی کی مولائیت کا اعلان فرما رہے ہیں، اتنا بڑا اعزاز تو دیکھ لیا حضرت عمر رضی اللہ نے۔ پھر کیا کیا؟ فقال ہنیئا لک یا ابن ابی طالب اصبحت مولائے و مولا کل مومن و مومنۃ، جی کہا ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو، آپ ہمیشہ کے لیے مومن و مومنات کے مولا ہو گئے۔ حضرت مولانا طاہر القادری صاحب، اللہ پاک ہمیں حق برداشت کرنے، حق بیان کرنے، حق سننے اور حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔